پڑھتے ہیں اینگر یعنی غصے کی طرف۔ تو غصہ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا جو پرائمری ڈرائیونگ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو غصہ بعد کی چیز ہے، جو اس کا پرائمری ایموشن ہے اسے فرسٹریشن کہا جاتا ہے۔ فرسٹریشن پیدا ہونے کی وجہ انسان کا باقی لوگوں یا کسی چیز کے ساتھ مضبوط اعتماد کا رکھنا اور اس کے ساتھ اپنے مضبوط خیالات کا جوڑے رکھنا یا امیدیں باندھنا۔ تو ہمیں اپنی لائف میں فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں منفی لوگوں، منفی چیزیں یا کمزور لوگ، کمزور چیزوں سے اپنی امیدیں نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے کچھ واقعات ہوں تو ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنی ان امیدوں کو توڑ دینا چاہیے یا ہمیں اپنے اس اعتماد کو توڑ دینا چاہیے تاکہ ہم منفی جو اس کے نتائج ہیں تو ان سے بچ سکیں۔ تو میسج ان فرسٹریشن از ڈس اپوائنٹمنٹ، یعنی کہ اس میں مایوسی ہوتی ہے انسان کو، اور انسان کا ذہن جو ہے اس میں قدرتی طور پر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یو کین ڈو اٹ، یعنی کہ تم کر سکتے ہو۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو دوسرے قدم اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دوسرے قدم اٹھانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہوتی ہے کہ یعنی تم دوسرا قدم بھی اٹھا سکتے ہو۔ جب وہ 2 اٹھاتا ہے تو وہ مزید بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو انسان کا مزاج ہے، جو انسان کا رویہ ہے، اس میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے جو امیدوں کو باندھنا لوگوں کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ، وہ ہمیں فرسٹریشن کا باعث بناتی ہیں اور ہم لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہی رہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری لائف میں اینگر ہوتا ہے۔ اچھا، تو فرسٹریشن کی کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے ہمارے مسائل ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں مایوسی کی صورت میں، تو ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے رینج میں ہوتے ہیں۔ ہماری منزل ہوتی ہے یا ہمارا جو گول ہوتا ہے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو مایوسی یعنی فرسٹریشن کب ہوتی ہے؟ فرسٹریشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی ذہانت یعنی ٹیلنٹ کو یا گفٹ آف گاڈ، یعنی کہ جو اللہ کے دی ہوئے ہمیں جو تحفے ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارا وقت ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، جب ہم اس کو صرف نہیں کرتے تو ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی اصل وجہ ہوتی ہے کہ ہم ہارڈ ورکر نہیں ہوتے اور ہماری لیزنس کی وجہ سے ہمارے فرسٹریشن کریٹ ہوتا ہے جو ہمارے اینگر کی وجہ بنتا ہے۔ تو مستقل ہمارا چڑچڑاپن ہوتا ہے یا ہمارا جو انہیپینس، یعنی کہ مستقل ہمیں غمزدہ رہنا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے فرسٹریشن کو یعنی مایوسی کو برقرار رکھتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈپریشن۔ یہ بھی ٹائپس آف ایموشن میں سے ایک ایموشن ہے۔ تو اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے اور اسے کنٹرول کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کی جو پرائمری روٹس ہیں یعنی اس کی بنیاد کس طرح کے احساسات کے ساتھ ملتی ہے۔ تو ڈپریشن سے مراد وہ درد اور نقصان جو حل نہ ہو سکتا ہو یا جو انسان کو لگتا ہو کہ میں اسے حل نہیں کر سکتا، یا انسان اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کرتا ہو اور اسے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اس طرح کی کیفیت کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کا ہماری زندگی پر جو اثر پڑتا ہے ان میں یہ ہے کہ انسان ہر وقت دکھی محسوس کرتا ہے اور غصہ اور مایوسی کی کیفیات میں مبتلا رہتا ہے، اور جس بندے کو ڈپریشن ہو تو وہ ہمیشہ اپنے آپ میں اپنی زندگی میں منفی پہلوؤں پر دھیان دینا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ مایوس کن نظر سے دیکھتا رہتا ہے، اور اس کا دھیان ہمیشہ اپنے نقصانات پر ہی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو اس نے پایا ہوتا ہے، تو اس کی طرف اس کی سوچ بہت کم تر جاتی ہے۔ اور جو شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر خالی یعنی اپنی ذات میں خلا محسوس کرتا ہے، جسے انر ایمپٹینس کہتے ہیں۔ پازیٹیو سائیکولوجی کے ماہر نفسیات جن کا نام ہے مارٹن سیلیگمین، جسے فادر آف پازیٹیو سائیکولوجی بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب لرنڈ آپٹمائزیشن ہاؤ ٹو چینج یور مائنڈ اینڈ لائف، تو وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے ڈپریشن کی جو اصل بنیاد اور جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مایوسی۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی ذات میں جو پائے جانے والے منفی پہلو یا منفی واقعات ہیں تو ہمیشہ وہ اسی کو سوچتے رہتے ہیں، اور ان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے سے نیگیٹو سائیڈ آف ہمارے جو زندگی کے جو نیگیٹو سائیڈ ہوتے ہیں، تو اس پر وہ دھیان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے جو ہماری زندگی کے منفی پہلو ہیں ان سے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہی جو سب سے بڑی بنیاد بنتی ہے ڈپریشن کی،
کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو منفی پہلو ہیں ہم ان پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو بڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں جو قدرت کے عطا کردہ جو کرشمے ہیں، جو قدرت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، تو ان پر نظر ڈالنے کے بجائے وہ لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں کمیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اس ڈپریشن کے علاج کی طرف۔ تو ڈپریشن کی حالت میں جو ہمارے ڈپریشن کا احساس ہوتا ہے تو اس میں ایک مضبوط اور چھپا ہوا پیغام ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے، اور یہی ہے علاج ڈپریشن کا۔ یعنی کہ انسان کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑا ہو، کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہو، کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ جڑا ہو۔ یعنی کہ جیسے فیمیل ہوتی ہیں تو ان میں بہت زیادہ ڈپریشن پایا جاتا ہے، تو ان کے لیے جو گڈ وے ہے وہ ٹیچنگ ہے۔ یعنی وہ جب ٹیچنگ کرتی ہیں تو ان کا مائنڈ انگیج رہتا ہے، اور وہ جب اپنی وہ کوالٹیز جو ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ جو کوالٹیز ہوتی ہیں، جب وہ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کے پاس نالج ہوتا ہے، جو ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنی لائف کو انگیج کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے فیمیل کے لیے۔ تو ان کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد پر وہ جب کام کرتی ہیں تو انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ خصوصیات ہیں، تو وہ اس طرح ڈپریشن کا کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، تو اس طرح کی کئی ایگزامپل ہیں فیمیلز کے لیے۔ یعنی کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی کسی کام کے کرنے پہ آ جاتے ہیں، جب ہم اپنی قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کا کوئی مقصد اور اپنی زندگی کی کوئی منزل بنا کر جب ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارا ڈپریشن ریڈیوس ہوتا ہے، کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو سائیکالوجی میں سب سے بڑا علاج جو ڈپریشن کے لیے ڈسکور ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں۔